اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ ہم سب کا ہدیہ دعا قبول فرمائیے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ معروف صحابی حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خلوص نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کیا یا میری قبر انور کی زیارت کی تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنائے، ہم جو وہاں حاضریاں دیتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آج ہمارا موضوع سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی ایک عظیم المرتبت شخصیت ہیں، جن کو صحیح معنوں میں اگر ہم مجدد سلسلہ چشتیہ کہیں تو بے جا نہیں ہے۔ محب النبی حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فخر جہاں کا لقب سجدہ ہے ان کی ذات پہ۔ اتنی جاذبیت اور مقبولیت تھی ان کی ذات والا صفات میں کہ جب وہ اورنگ آباد دکن چھوڑ کر دہلی تشریف لائے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد، آپ کے زمانے کے بعد، پہلی دفعہ یہ محسوس ہوا کہ دہلی ایک بار پھر چشتیوں کا بنیادی مرکز بن گیا ہے۔ بادشاہ ہوں، امراء ہوں، وزراء ہوں، اشرافیہ ہوں، غریب مسکین لوگ ہوں، ادیب، شاعر، مصنف، سب کے سب ان کے در دولت سے وابستہ تھے اور فیض حاصل کرتے تھے۔ اس عہد کا شاید ہی کوئی ادیب اور شاعر اور مصنف ایسا ہو جس نے حضرت خواجہ فخر جہاں سے استفادہ نہ کیا ہو اور آپ کی تعریف نہ کی ہو۔ خاص طور پر بہت بعد میں مرزا غالب نے اور سر سید احمد خان جیسے عبقری دماغوں نے بھی ان کو اور ان کے خانوادے کو بہت سراہا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تو باقاعدہ ان کے مرید تھے اور ان کے مدح خواں تھے اور ان کے خانوادے کے عمر بھر غلام رہے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں اردو میں بھی اور فارسی میں بھی حضرت خواجہ فخر جہاں کی منقبتیں ملتی ہیں اور ان کے خانوادے کا ذکر جمیل ملتا ہے۔ حضرت کا جو فیضان ہے وہ اتنا کثیر تھا کہ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک مرکزیت اور اس کا بہت سوچا سمجھا فروغ اطراف و اکناف بر صغیر میں۔ آپ کے خلفاء ایک سے بڑھ کر ایک صالح اور اللہ کے برگزیدہ اور متقی لوگ تھے اور سلسلہ عالیہ کی اشاعت کے لیے انہوں نے رات دن ایک کیا۔ ہمارے علماء آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بڑے بڑے لوگوں کی حضرت نے تربیت فرمائی۔ ظاہری طور پر آپ نے سپاہیانہ ابتدا میں اختیار کی، پھر درس و تدریس کی اور ضمناً آپ معنوی اور باطنی فیضان بھی پہنچاتے رہے۔ تصنیف و تالیف کی طرف اور مطالعہ کتاب کی طرف آپ کا بہت رجحان تھا۔ مشائخ چشت میں حضرت مولانا جلال الدین رومی سے بے حد و حساب محبت ہمیں حضرت خواجہ فخر جہاں میں نظر آتی ہے۔ آپ کثرت سے مثنوی کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اپنی محافل میں درس مثنوی سنتے تھے، اور دلچسپ بات دیکھیے کہ آپ کے جو حجام تھے وہ خود عالم دین تھے۔ ان کا نام تھا عنایت اللہ اور لقب حجام تھا، تخلص حجام تھا۔ اردو میں بھی شعر کہتے تھے، فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ اس عہد کے سارے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ عنایت اللہ حجام حافظ مثنوی معنوی ہیں اور مثنوی معنوی کی تشریحات کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ فخر جہاں پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ چشتی خانقاہوں میں انہوں نے حضرت مولانا جلال الدین رومی کا سالانہ عرس منانے کا اہتمام فرمایا۔ ایک بات عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا کہ آپ کے جو اخلاق عالیہ ہیں، استغنا ہے، غریب پروری ہے، ملنساری ہے، جس نے ہر دل کو مسخر کر لیا تھا، اس پر ہم ضرور بات چیت کریں گے۔ اتنی بے نفسی تھی اور اتنا اخلاص تھا کہ آپ کے ملفوظات کے بہت سارے مجموعے موجود ہیں آپ کی اپنی تصانیف کے علاوہ۔ ان میں ایک دلچسپ بات نظر یہ آتی ہے کہ آپ دیگر سلاسل طریقت کے اکابر مشائخ کا جب ذکر کرتے ہیں یا ان کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں یا ان کا کوئی قول بیان کرتے ہیں تو بالتفصیل ان کا اسم گرامی لیتے ہیں، بہت ادب اور احترام سے۔ یہ وسعت مشرب دیکھیے،
اپنے سلسلے کے بزرگوں کا ہلکا سا نام لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وکالت کی جا رہی ہے اپنے سلسلے کی۔ آپ کی عصری مجالس میں جو نماز عصر کے بعد منعقد ہوتی تھیں تربیتی نشستیں، ان میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی جاتی تھی جو اکثر و بیشتر دیگر سلاسل کی ہوتی تھی۔ ایک بار آپ کے ایک عظیم خلیفہ نے آپ سے عرض کیا کہ کیوں نہ ہم آپ کی مجلس میں فوائد الفواد شریف پڑھیں جو ہمارے سلسلے کی ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات عالیہ کا مجموعہ ہے۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ جان تصوف ہے، وہ روح عرفان ہے، اور وہ ہم سب کے لیے سبق ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خود اپنے ہی سلسلے کی کتاب پڑھتے اور پڑھواتے ہوئے شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، دوسروں کی کتابیں جو ہمارے مشائخ نے پڑھی اور پڑھائیں وہ کافی ہیں۔ آج اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو محترم مہمان تشریف ہیں ان میں سر فہرست آپ کے اور ہمارے بہت محبوب ڈاکٹر شبیر احمد جامی تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت ہی عزیز ڈاکٹر محمد قاسم صاحب۔ آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ محترم شبیر جامی صاحب، چشتی نظامی سلسلہ طریقت میں حضرت خواجہ فخر جہاں کا جو مرتبہ ہے اور مقام ہے، جامعیت ہے، مجددانہ کردار ہے اور مقبولیت عامہ ہے، آپ فرمائیے ذرا اپنے خاص آہنگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جامعیت اور مرکزیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ایک نظام قدرت چلتا ہے اور اس کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ یہ زمانہ جب فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، یہ دلی کا کوئی خوشگوار زمانہ نہیں ہے۔ بے شک ہے، صحیح۔ یہاں سیاسی ابتری بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، انارکی کا بہت زیادہ ماحول ہے اور بہت زیادہ عدم توازن اور اندھیرا بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فخر الدین محدث دہلوی، فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے بندوں کو نمایاں کر کے وہ اپنا قدرت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ جامی صاحب، آپ نے فرمایا فخر الدین محدث دہلوی، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور بالکل دلائل سے کہ ہمارے دو مشائخ ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ ہمیں ضرور محدث لکھنا چاہیے، سید نظام الدین اولیاء محدث دہلوی اور حضرت فخر الدین فخر جہاں محدث دہلوی۔ علم حدیث سے اتنی محبت اور اعتناء تھا، اور یہ قدرت کی طرف سے سمجھے، یہ لفظ میں نے کوئی شعوری طور پر نہیں کہا، ویسے ایک روحانی لہر میں نکل گیا ہے۔ کلندر ہرچے گوید دیدے گوید، اہل دل جو بھی کہتا ہے وہ دیکھ سمجھ کے سوچ کے کہتا ہے۔ فخر الدین محدث دہلوی بہت خوبصورت آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر حدیث کا بھی بہت بڑا گہرا درک تھا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نمایاں شان کے ساتھ اجاگر کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف کے بنیادی طور پر 7 رنگ ہیں، جی 7 نسبتیں ہیں۔ مشائخ چشت نے 3 نسبتوں کو بڑے طریقے سے چنا۔ پہلی ان کے ہاں نسبت ہے نسبت عشق، اللہ اکبر۔ دوسری نسبت ہے نسبت اطاعت میں مشاہدہ انوار الہیہ کا رنگ، سبحان اللہ۔ اور تیسری ان کے نسبت ہے نسبت توحید، جو بعد میں وحدت الوجود کے رنگ میں ڈھلی۔ اللہ اللہ۔ ان نسبتوں کا تسلسل چل رہا تھا، اور اوپر سے جو سلسلہ چشتیہ کی جو عمارت سونڈ باندھی تھی نا خواجہ نظام الدین اولیاء نے، جی انہوں نے پہلی دفعہ علم کو اور معرفت کو اکٹھا کر کے دکھایا، سبحان اللہ، عمل کو اور عشق کو اکٹھا کر کے دکھایا۔ یہ جو ایک بود پایا جاتا تھا، علماء الگ کھڑے ہو جاتے تھے، صاحبان معرفت الگ کھڑے ہو جاتے تھے، عمل والے الگ کھڑے ہوتے تھے اور عشق والے الگ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک تفریق سی بنا دی گئی تھی، ایک تفریق سی، اس سنگم کو اکٹھا کیا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء نے، جس کی وجہ سے ان کی چھتری کے نیچے علماء بھی بیٹھتے تھے اور معرفت والے بھی بیٹھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عمل والے بھی بیٹھتے تھے اور عشق والے بھی بیٹھتے تھے۔ یہ جو جامعیت وہاں بنی، اس جامعیت کا اس زمانے میں دوبارہ آ کر احیاء حضرت فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کیا۔ کیا بات! آپ کی شخصیت میں اتنی جاذبیت تھی اور اتنی جو خوبصورت لفظ کا بے نفسی تھی اور ایسا گہرا رنگ تھا کہ جس بندے نے بھی پہلی دفعہ آپ کی زیارت کی ہے،
خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تعلیمی اسفار کے سلسلے سبحان میں اللہ سبحان جب لاہور سے دلی کی طرف گئے اور حضرت خواجہ برخوردار کے پاس پڑھنے کے بعد جب مختلف آستانوں پر گئے تو خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات اور جاذبیت کا وہ جس انداز سے ذکر کرتے ہیں اللہ کہ آپ نے ریسیو کیسے کیا، ساتھ کیسے بٹھایا اور کتنی شفقت بھری نگاہوں سے کہا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ میرے پاس تشریف لایا کریں۔ تو آپ کے ہاں یہ ایک بڑا گہرا رنگ تھا۔ آپ کو مجدد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مجدد بنیادی طور پر 3 کام بڑے کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین کے وہ تمام پہلو جو روح کا درجہ رکھتے ہیں وہ کہیں چھپا دیے جاتے ہیں، اس نے اس روح کو معمول بہی عمل کے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایک تو وہ رنگ ہوتا ہے، دوسرا وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ظروف جو انسانی شکل میں موجود ہیں وہ فطرت سلیمہ کی جگہ سے اگر گر گئے ہیں اللہ اکبر، تو ان کو کس میکانزم کے ساتھ اس فطرت مرتبے پہ لانا ہے۔ سلیمہ کے قریب کر کے روح دین کی آشنائی کے ساتھ ان کو انسان کامل کے مرتبے پر پہنچایا اللہ جائے۔ اکبر۔ یہ رنگ بھی آپ کی صحبت میں اتنا زیادہ تھا، جو لوگ آپ کے گرد بیٹھے جنہوں نے آپ کو ذکر کرتے ہوئے سنا، پھر وہ جو آپ خوبصورت جملہ کہہ رہے تھے، علم کی ثقافت کو آپ نے زندہ کیا۔ صحیح ہے۔ اور علم کی ثقافت میں جو ان کا گہرا رنگ تھا، لکھا ہے خلیق نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ عبد الرحیم کا مدرسہ بھی بہت بڑا تھا، جی وہاں بھی بڑا رنگ تھا، لیکن وہاں روحانیت پر ظاہر کا غلبہ زیادہ تھا۔ آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے ظاہر کے ساتھ ساتھ روحانی غلبے اور تربیت کو اتنی زیادہ فوقیت دی کہ شخصیت سازی یہاں ذرا اس روحانی بنیادوں پر ہوئی۔ بعد میں آپ کو یہ پورے برے صغیر کے اندر جو غلغلہ جلدہ چشتیہ کا نظر آتا ہے، خواجہ نور محمد مہاروی کو دیکھ لیں، خواجہ سلیمان توسوی کو دیکھ لیں، گولڈ شریف تک آ جائیں، جلال پور شریف تک، تو آپ کو یہ سارا خواجہ فخر الدین محدث انہی کا فیضان ہے، انہی کا فیضان ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر کھگا صاحب، حضرت کا خاندانی پس منظر، آپ کے والدین کریم، والد کی طرف سے صدیقی ہیں، والدہ کی طرف سے گیسو درازی سید ہیں، ابتدائی تعلیم و تربیت ارشاد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چشتی شیخ نے فرمایا، ہما شہر پرز خوباں منمو خیال ماہ، سبحان اللہ، کہ چشم خوشخو نکند بکس نگاہ، سبحان، کہ سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اس محبوب اور اس چاند کے علاوہ اور کہیں نظر اٹھتی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں علیہ رحمہ، آپ نے خود تعارف میں فرمایا کہ حضرت فخر الدین کا نام ہی کیا سجتا ہے ان کو، اور یہ نام رکھا کس نے؟ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ نے آپ کی ولادت کی خبر اپنے شیخ طریقت کو دی، شاہ خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی علیہ رحمہ کو۔ تو آپ نے خط میں جواباً فرمایا کہ یہ بچہ ہمارے خانوادہ چشت میں ایک انقلاب برپا کرے گا اور ایک نئی تجدید جو ہے نا وہ رونما ہوگی، اور اس کا نام فخر الدین رکھ دیجیے۔ لفظ پورا ہوا، لفظ پورا ہوا، آپ کے کہے کا لفظ پورا ہوا، فخر الدین رکھ دیا، اور فرمایا ایک ساتھ خط میں کہ اس کو اس نو مولود کو ایک نیا لباس بھی عنایت فرمایا آپ نے۔ تو پھر حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں اسی طرح ثابت ہوئے جیسے آپ نے فرمایا کہ لفظ پورا ہوا۔ تو حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں والد گرامی کی طرف سے صدیقی ہیں، اور حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمہ کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا شرح نسب جاتا ہے، اور والدہ کی جانب سے سید ہیں، چونکہ حسینی سید ہیں، اور سید گیسو دراز کی طرف سے آپ کا سید محمد گیسو دراز علیہ رحمہ کی طرف سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تک آپ کا شجرہ نسب جاتا ہے۔ تو آپ
ایک ایسے خانوادہ چشت میں تبدیلی لانے والے، پھر آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد گرامی نے فرمائی، اس کے بعد بڑے اپنے وقت کے جید علماء سے، مولانا محمد جان سے آپ نے درس نظامیہ کی تعلیم لی، اور مولانا عبدالحکیم صاحب جن سے آپ نے فلسفہ وحدت الوجود پڑھا، پھر حدیث کے جو جید عالم تھے اسد الانصاری المکی ثم اورنگ آبادی، ان سے آپ نے حدیث کی سند لی، اور بہت بڑے علماء اور بہت بڑے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ مولوی خدا بخش ملتانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کو مشارق الانوار تو زبانی یاد ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل، حدیث کی بخاری شریف اور مسلم شریف، مشارق الانوار۔ پھر آپ نے ذکر کیا مثنوی مشارق الانوار کی طرف تو مشائخ چشت کا بہت گہرا رجحان رہا شروع سے، بہت زیادہ، ہاں جی، اور ہم بیشتر مشائخ کو یاد رہی۔ صحیح فرمایا۔ شیخ ابراہیم کردی سے آپ نے، ابراہیم کردی علیہ رحمہ جن کا انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بہت زیادہ اچھے لفظوں میں ذکر کیا ہے، وہ آپ ان سے علم حدیث اور دیگر فلسفے کی کتابیں پڑھتے رہے۔ پھر آپ اپنے والد گرامی سے نفحات الانس، شرح بقایا، تصوف کی کتابیں، عوارف المعارف، آپ خود بھی درس دیتے رہے، اور دہلی میں جب آپ تھے تو عوارف المعارف کا چونکہ حضرت بابا صاحب کی محفل میں درس چلتا تھا، تو پھر کتابوں سے تو عوارف المعارف سے دو نسبتیں تھیں نا، دو نسبتیں، ایک اپنی طریقت کی نسبت اور ایک اپنے نسب کی نسبت، اپنے نسب کی، واہ واہ واہ، دو نسبتیں تھیں۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت تھی آپ کو، بہت عقیدت تھی۔ اب چونکہ کم عمری میں آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 16 برس جو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن آپ کو خلافت عنایت فرمائی، اور آپ نے اسی طرح بعد میں اپنی تعلیم مکمل کی، اور اپنے اجداد اور اپنے بزرگوں کے اس طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ یہ بھی دیکھیے نا کہ آپ اپنے والد ماجد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے۔ یہ وہ زرین دور تھا جب تک چشتیہ نے سمجھ بوجھ کر یہ طے نہیں کر دیا تھا کہ ہم نے سجادہ نشینی کو نمبرداری بنانا ہے، بالکل اور اپنے گھاری میں رکھنا ہے، اور صرف بڑے بیٹے کو ہی جو جوہر قابل ہوتا تھا وہ سامنے آ جاتا تھا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت محبت، زندگی بھر اپنی بہن، ایک بڑی بہن، آپا اور احتراماً ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، والدہ کی طرح محبت فرماتے۔ اس قدر آپ حلیم طبع تھے، اتنے عالم دین تھے، جیسے ابھی ذکر ہوا، محدث کہیں، امام کہیں، فقیہ کہیں، تو علمی حوالے سے ہمہ وقت جو ہے آپ کتابوں میں گم رہتے تھے، کتاب خریدنے کا اتنا زیادہ شوق تھا، اور فوائد الفواد کا ذکر کیا، فوائد الفواد آپ کی سینے اور سر پہ رہتے، ایسا ہی ہے، اور رات کو خلوت میں آپ خود پڑھتے، اور خواجہ نظام کی تعلیمات سے آراستہ ہوتے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے اس قدر محبت کہ پھر خود تشریف بھی اورنگ آباد سے دکن سے دلی آ گئے، اور دلی میں ہی آپ نے اپنے علم و ادب کو اور ترویج دی، اور اشاعت اور معاملات کو اور بڑھایا۔ جناب ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، حضرت کی جو سپاہیانہ وضاقت ہے ابتدا میں اخفاء حال، اور دن میں سپاہ گری، رات میں زہد و عبادت، اور اتباع شریعت اس وقت بھی ملحوظ خاطر رہی ہمیشہ۔ پھر آپ کس طرح دہلی تشریف لے آئے، ایک مرکز بنایا اور کچھ اسفار کیے، آپ فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، سبحان اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب جب ہم حضرت فخر جہاں فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سیرت کا سب سے نمایاں جو پہلو ہے وہ اتباع سنت ہے، کہ آپ نے زندگی بھر شریعت کی پاسداری کی، اور شریعت کے ساتھ ساتھ اپنے مشائخ کے معمولات کی بھی پابندی کرتے تھے، اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے، انتہائی متواضع اور انتہائی انکسار، کہ آنے والوں سے جو ملاقات کے لیے آتے تھے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو، حد درجہ سخی تھے، جو نظر و نیاز ملتی تھی وہ تقسیم فرما دیتے تھے، اپنے لیے کچھ بھی جمع نہیں کر کے رکھتے تھے۔
ملنے والوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے، اور بہت ہی نمود و نمائش سے پاک، riyaکاری سے پاک تھے، حتیٰ کہ اپنے مریدین کو ہاتھ جوڑنے سے منع کرتے تھے، سر جھکانے سے یا پاؤں چومنے سے منع کرتے تھے، اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تھے۔ اور دیکھیے کہ اتنے غم خوار اور اتنے ہمدرد کہ آقا خاکروب جو کچھ دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تو اس کے لیے پریشان ہو گئے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ پتہ چلا وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ دیکھیے نا سنت رسول صلی اللہ سبحان اللہ، براہ راست اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور جا کے اسی سے معافی مانگی کہ میں تاخیر سے تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ تو اس طرح کے غم خوار، اس طرح کے ہمدرد حضرت فخر الدین دہلوی فخر جوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ پھر دیکھیے عفو درگزر کہ ایک افغانی نے آپ کے اوپر حملہ کیا، جی وہ حملے کے ارادے سے آیا، مریدین نے اس کو پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور خود ہی اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ کے اس طرز عمل سے وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ بعد میں جا کے خود ہی اس نے معافی مانگی، اس میں اخلاق کی اپنی ایک قوت ہے۔ یہ سیرت اور کردار ان کی جو ہے وہ پوری کی پوری شریعت کی اور اتباع سنت کی مثال جو ہے وہ قائم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیے کہ آپ کی تعلیم و تربیت پہ بڑا اہتمام کیا گیا، کیونکہ آپ کے والد گرامی کو اپنے مرشد پاک سے شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سے بشارت مل چکی تھی کہ یہ بیٹا بڑا سعادت مند ہوگا، ایسا ہی ہے۔ اس لیے انہوں نے تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر بہت توجہ دی، جید علماء سے ان کو تعلیم دلوائی۔ اب جب والد کا وصال ہو گیا تو والد کے وصال کے بعد پھر آپ نے ملازمت اختیار کی لشکر کے اندر۔ اب وہ لشکر میں آپ دن کے وقت میں سپاہی کی طرح ایک لشکر کے اندر کام کرتے تھے، اور رات کے وقت کے اندر اپنے خیمے میں عبادت کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کی وضع جو آپ ایک ہی وقت کے اندر، اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے لوگوں سے، اپنے حال کا، اپنی کیفیات کا اخفاء کرتے تھے، لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے کہ وہ رات کے وقت کے ان کے معمولات کیا ہیں، کیا وظائف ہیں، کیا وارد ہیں۔ تو اس طرح کی شخصیت ان کی تھی۔ پھر آپ نے 8 برس تک یہ کام جو وہ سلسلہ جو وہ جاری رکھا ہے، اور 8 برس کے بعد پھر آپ نے ملازمت جو وہ ترک کر دی تھی۔ بیعت و خلافت آپ کی بیعت سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں تھی اپنے والد گرامی سے، اپنے والد گرامی حضرت نظام الدین اورنگ آبادی سے بیعت تھے، اور وہ شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا جلتا حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ تک جو پہنچ جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد نے آپ کو خلافت جو ہے وہ عطا کر دی تھی، اور اس کے 1 سال کے بعد اپنی روحانی وراثت ان میں منتقل کر دی تو آپ کا وصال ہوا، اور پھر آپ نے اگلے 3 سال میں اپنی جو وہ تعلیم مکمل کی تھی۔ محب النبی آپ کا لقب ہے۔ کیا بات! اب اس لقب کے بارے میں بھی 2 روایات ہیں کہ یہ لقب کیسے ملا، کہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے مزار پہ حاضر تھے، تو آپ نے خواب دیکھا کہ حضور لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی تبرک عطا کیا اور فرمایا تم محب النبی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے جس کو محب النبی کا، بعد میں پھر وہ لقب جو ہے وہ اتنا مشہور ہوا، اسی لقب سے جانے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ آپ حاضر تھے، تو وہاں کوئی صاحب دل بزرگ موجود تھے جو کسی حاجت کے لیے تشریف لے کر آئے تھے، تو حضرت معین الدین چشتی نے خواب کے اندر ان بزرگ کو آپ کا چہرہ دکھایا اور کہا کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، یہ محب النبی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو لقب جو ہے یہ معروف ہو گیا محب النبی کے نام سے، پھر وہ تو لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ گیا، زبانوں پہ عام ہو گیا۔ تو لقب، نام آپ کو آپ کے دادا پیر نے عطا کیا، لقب آپ کو نصیر الدین چراغ دہلوی اور معین الدین چشتی جیسے مشائخ نے عطا کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنی تعلیم ملازمت آپ نے 8 سال کے بعد ترک کر دی، تو آپ اورنگ آباد تشریف لے آئے، اور بعد میں اپنے والد کی خانقاہ جو ہے وہ اس کو آپ نے دیکھا۔ ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، یہ آپ فرمائیے کہ جب ایک بچہ 15-16 سال کی عمر کا بالعموم آج ہم اگر دیکھیں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو اب اس کے پاس ادھر ادھر ہو جانے کے بہت بڑے چانسز ہیں، تو انہوں نے اپنی وراثت محفوظ رکھی، علمی بھی، روحانی بھی، تو یہ تو عطائے خاص ہے۔ یہ تو عطائے، یہی کمال ہے، یہی شریعت کا اصول ہے کہ والد کے وصال کے بعد بھی انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پہ قدم رکھا، تعلیم بھی جاری رکھی، اپنی تعلیم بھی جاری بھی حاصل کی، اور اپنی علمی اور روحانی فیض جو والد سے ملا تھا اس کو باقاعدہ محفوظ کیا اور آگے منتقل کیا اس کو اس شاندار طریقے سے۔ تو خانقاہ بھی آپ نے سنبھالی والد کی، اور پھر اس کے بعد دلی جانا چاہتے تھے تو آپ کو خواب میں غیبی اشارہ والد کی طرف سے ملا، تو پھر دلی چلے گئے۔ اب دلی میں آپ نے سفر کیا تو اپنے مشائخ کے بزرگوں کے مزارات کی آپ حاضری دیتے رہے، خاص طور پر آپ قطب الدین بختیار کی اور ان کے مزارات پہ حاضری دیتے، بعض اوقات کسی جگہ پہ آپ وقت گزارتے، اعتکاف کرتے اپنے مشائخ کے مزارات پر۔ دلی میں آپ نے کرایہ کی حویلی لے لی اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی موقع پہ خواجہ نور محمد مہاروی نے آ کے آپ سے بیعت کی۔ پھر مشائخ میں
فرید الدین گنج اگر پاک پتن میں تھے، پھر ان کے مزار کی زیارت کے لیے تشریف لے کے گئے، وہاں سفر کیا آپ نے، اور پیدل سفر کیا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے لیکن سواری جو ہے وہ نہیں، سواری کسی دوسرے کو دے دی یا سواری پہ سامان رکھ دیا، پاک پتن سے کچھ پہلے پاب رہنا ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو پاک پتن شریف واپس آ کے پھر آپ نے دلی میں اجمیری دروازے کا جو مدرسہ ہے وہاں پہ آپ نے درس و تدریس کا اپنا جو سلسلہ جو عام کیا۔ ہم بات جاری رکھتے ہیں آخر میں آپ کی کتابوں کے کہ آپ چونکہ صاحب تصنیف تھے تو ایک آپ کی کتاب جو ہے وہ نظام العقائد ہے، جو آپ نے پاک پتن کے سجادہ نشین کے اسرار کے اوپر لکھی تھی، جو اہل سنت کے عقائد کے اوپر کتاب تھی۔ ایک آپ کی کتاب محمد یوسف کے اسرار پر، ایک آپ کی کتاب جو ہے وہ رسالہ مرجیہ ہے، وہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک بیان جو گنیت الطالبین میں تھا، ان سے منسوب تھا، اس کی جو غلط فہمی تھی اس کو ازالہ کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی۔ اور ایک آپ کی کتاب جو ہے وہ فخر الحسن ہے، یہ آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ کے ایک بیان کی تردید میں لکھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی جو ہے وہ حضرت علی سے بیعت یا ملاقات یہ ثابت نہیں، تو اس کو آپ نے بتایا کہ نہیں یہ ثابت ہے، اور آپ نے بڑے محدثانہ انداز میں حضرت خواجہ حسن بصری کی حضرت علی کے ساتھ جو مناسبت جو ہے وہ اس کو اپنی کتاب فخر الحسن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں حضرت خواجہ فخر الدین کو محدث کہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلد ہی دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں صبح نور میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم شیخ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی کی حیات، تعلیمات اور خدمات۔ ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم جامی صاحب، دہلی میں جب حضرت خواجہ فخر جہاں تشریف لائے ہیں تو اس وقت دو عظیم المرتبت مراکز پہلے موجود تھے، ایک تو خانوادہ ولی اللہ مدرسہ رحیمیہ، اور دوسرا خانقاہ مظہریہ نقشبندیہ سلسلے کی عظیم الشان خانقاہ، اور ذیلی اور ضمنی مراکز کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اس فضا میں ایک نووارد کا نمایاں ہو جانا اور مقبول عوام و خواص ہو جانا بجائے خود ایک کرامت ہے۔ اس میں آپ کی علمیت بھی ہے، اس میں آپ کی درس و تدریس بھی ہے، اس میں آپ کا حسن اخلاق بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں۔ خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے جس ڈھب سے آ کر دلی کے اندر اپنا مرکز بنایا تو تمام سلاسل کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے سبحان اللہ، جو اس موقع پر چاشنی مقصود تھی، جو اس موقع پر عکابی مستی مقصود تھی، وہ خواجہ فخر الدین محدث دہلوی کے ہاں زیادہ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم و تربیت کے بہت پیرے ہوتے ہیں، وہ چل رہے تھے، لیکن اس موقع پر مقناطیسی گہرے رنگ کی ضرورت تھی اور ایسی کشش کی ضرورت تھی، اخلاق کے زور پر، اطوار کے زور پر گرے ہوئے بندے کو قبلہ نظامی صاحب جھوک کر اٹھانا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر کوئی یہ تو کھڑے ہو کر آواز ضرور لگاتے جی آپ کھڑے ہو جائیں، لگتا یہ ہے کہ خواجہ فخر الدین محدث دہلوی نے اس سوئی ہوئی تہذیب کو جھوک کر جس پیار بھرے انداز میں اٹھا کے دیا، لگتا یہ ہے کہ ماں کی مامتا جب گرے ہوئے بچے کو اٹھاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے، خواجہ فخر الدین محدث دہلوی نے وہ رنگ وہاں اختیار کیا، شفقت، محبت، حتیٰ کہ یہاں تک یہ بھی لگتا ہے مثنوی شریف کا درس دیتے ہوئے آپ عشق و محبت کا وہ عمومی رنگ بھی بیان کرتے تھے جس میں ہندو اور سکھ بیٹھے ہوئے بھی اسلام کی حقانیت کی طرف مائل ہوتے تھے، حتیٰ کہ روایات یہاں تک بھی ملتی ہیں کہ آپ مثنوی کے درس دیتے ہوئے کسی تہذیب و تمدن کی پابندی کے قائل نہیں تھے، بالکل ایسا ہی ہے، سب لوگ آ کر بیٹھتے تھے، پھر اس کا معنی اور مطلب بیان کرتے ہوئے جہاں قرآن و حدیث لے آتے تھے وہاں ان کی مذہبی کتابوں کے اقوال بھی لے آتے تھے، جس سے لوگ بہت مانوس ہوتے تھے، تو مانوس ہونے کے بعد وہ بتدریج اسلام کے دامن میں آتے تھے،
یہ لگتا ہے سلسلہ چشتیہ کو یہ جو رنگ ہے وسعت کا یہ بنیادی طور پر خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیا تھا، اسی رنگ کی تجدید انہوں نے آ کر دوبارہ کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کو قبلہ نظامی سے مسلمان کرنا آسان کام ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے لیے اخلاقی اعتبار کے، ڈیلنگ کے، رویے کے، مواعظ حسنہ کے کتنے تیور اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ یہی اولیاء کا صدقہ تو ہے ہم جو سارے مسلمان بیٹھے ہیں۔ خواجہ فخر الدین دہلوی کی اس زمانے میں نوعیت اس طرح کی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک بھی روایتیں ملتی ہیں کافر کو بھی آپ اٹھ کر ملتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں سارے حیران ہوتے ہیں یار کافر کی عزت و تکریم کے اگرچہ وہ نصوص اس طرح کی موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ جب غلط فہمی اتنی بڑھ گئی ہو اور اسلام کا حسن بھرا چہرہ دھندلا گیا ہو تو ان لوگوں کو صرف اسلام کے مواعظ حسنہ اور حکمت بھرے لب و لہجے سے آگاہ کرنے کی صورت یہی ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل مولانا جلال الدین رومی والا رویہ ہے، وہ رومی والا رویہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو عشق ہے نا قبلہ نظامی صاحب، اس کا جو تیور ہے نا وہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اللہ اللہ، چونکہ عشق کی دوائی دینے میں ذرا مشکل ضرور پیش آتی ہے، لیکن جس کو یہ عشق کی دوائی ایک دفعہ کھلا دی جاتی ہے وہ اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اسلام کی روح کو جذب کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ یہ فخر الدین، بلکہ ایک واقعہ بھی ذرا سمجھانے کے لیے، کسی بندے نے ان تینوں بزرگوں کے احوال کو چیک کرنے کے لیے ایک دعوت دی۔ کون تین بزرگ؟ یہ خواجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو، مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ کو، اور خواجہ فخر الدین محدث دہلوی کو۔ اپنے گھر کی بیٹھک بھی اٹھانے کے بعد وہ کافی دیر لگانے کے بعد آیا۔ اس نے کہا جی صورتحال یہ ہو گئی، میں تو کھانے کے لیے آپ کو لایا تھا لیکن میری بیوی کو وضع حمل کی تکلیف شروع ہو گئی، اس ٹینشن کی وجہ سے میں آپ کو کچھ دے نہیں سکا، کھانا نہیں بن سکا، وہ کھانا نہیں پک سکا۔ ان میں سے باقی دونوں بزرگوں نے تو جو تبصرے کیے سو کیے، لیکن خواجہ فخر الدین محدث دہلوی کے نہ چہرے پر ملال آیا نہ کوئی بات کی، بلکہ الٹا شفقت سے ملے بھی صحیح، جیب سے کچھ رقم بھی نکالی، اور خوش ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ دوبارہ دعوت بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اس میں یہ مختلف رنگ ہے نا، یہ مختلف رنگ ہے مشائخ کے، تو اس لیے تربیت کے سارے رنگ اچھے ہیں، لیکن اس موقع پر فخر الدین کا رنگ اس لیے اچھا ہے کہ تہذیب جو ہے وہ تنزل زدہ ہے۔ یہاں ذرا دو جملے بولوں سمجھانے کے لیے، کسی محقق نے لکھے، ایک ہوتا ہے دل جوئی کرنا، ایک ہوتا ہے معیار کو کٹر رکھنا۔ کچھ مشائخ نے معیار کے راسخیت پر زور دیا، کچھ بزرگوں نے اس وسعت مشربی کا مظاہرہ صرف گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مختلف رنگ دکھاتا ہے، کبھی پھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی معیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواجہ فخر الدین محدث دہلوی کے ہاں معیار بھی بڑا تھا، پھیلاؤ بھی وسعت تھی، یہی وجہ تھی آپ سے بڑے بڑے شعراء بھی وابستہ ہوئے، بادشاہ بھی وابستہ ہوئے، یعنی آپ کی جو روحانی غذا ہے اس کی کوئی تاثیری نوعیت ہی اس طرح کی تھی کہ ہر بندہ اس غذا کو اپنے اور دل کی روح میں انڈیلنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر کھگا صاحب، حضرت خواجہ فخر جہاں کی جو اجتہادی کاوشیں ہیں اس میں مجھے تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے مشائخ میں، متاخر مشائخ میں وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ محسوس کیا کہ اہل سنت کے طبقات میں ذکر اہل بیت اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، چنانچہ آپ نے اس کا بھی ہمیشہ اہتمام رکھا۔ اچھا، اب دہلی میں ظاہر ہے ہر طرح کے فرقے تھے، مسلک تھے، مشرب تھے، ہر مسلک میں آپ محبوب ہیں اور مرغوب ہیں۔ حضرت خواجہ نور محمد مہروی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ کا تو یہی کمال تھا نا کہ جس محفل میں بھی ہوتے تھے جان محفل ہوتے تھے، تو وہ کھچے ایسے تو نہیں چلے آ رہے تھے، شعراء، ادیب، بادشاہ، مہذب لوگ، اور آپ کی جو فیضان تھا، آپ فرمائیے وہاں ان کا کردار۔ بالکل سر آپ بجا فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں علیہ رحمہ، ان میں ایک مقناطیسی طاقت تھی۔ آپ جیسے
یہ ایک تصفیہ فرما دینا تمام مسالک میں، جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، اس وقت دہلی میں تشیع کا بہت زیادہ زور تھا اور اہل سنت اور دیگر مسالک، ایک تطبیقی رویہ نظر آتا ہے، ان میں محبت، پیار، احترام دینا، ہر کمتر سے کمتر کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، جو عام معاشرے میں جس کو لوگ کمتر سمجھتے تھے آپ اس کو اہمیت دیتے تھے، محبت دیتے تھے، احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے۔ تو آپ میں عجز و نیازی، انکساری، احترام، جیسے میں تو سر یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے یہ کہا کہ ہم ان چشتی بزرگوں کے ساتھ محدث اور فقیہ لکھیں اور مفسر، تو میں حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہمارے چشتی جتنے جن کو ہم خلافت دیتے ہیں، ہمارے شیخ طریقت نے فرمایا ہے کہ وہ محدث بھی ہوں، مفسر بھی ہوں، محقق بھی ہوں، مدبر بھی ہوں، ان کو خلافت۔ ویسے تو بیعت آپ کو حکم تھا کہ ہر کس و ناقص کو اپنے بیعت میں لے لیا کریں، لیکن جو خلافت کا خرقہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کس و ناقص کو یوں عرض کروں کہ کس و بے کس، کس و بے کس، ناقص میں ایک ذرا وہ صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ اس قدر محبت، پیار، رحم، مثلاً آپ کی جو ذرہ نوازی تھی، آپ کی جو آپ کا میں کہوں گا کہ لوگوں میں خیرات کرنا اور لوگوں میں تقسیم کرنا، غرباء کو، فیاضی، سخاوت، غریب پروری، وہ اس قدر تھی کہ آپ فریضہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو ایک بڑھیا نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں نے اپنی بیٹی کا عقد کرنا ہے، میرے پاس اپنے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیا بات، تو آپ نے اپنا سارا زادِ راہ سامان اتار کے اس کے حوالے کر دیا، حضرت بایزید بستامی کی طرح، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ جو طاؤس الولایت کے درجے پہ تھے، اور آپ اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی فیاضی اور آپ کی مہربانیاں جو اس قدر تھی، لوگوں میں نرم گفتگو، احترام، محبت، اور بادشاہوں کی دعوت پہ بھی چلے جاتے تھے، اگرچہ مشائخ چشت جو ہے وہ بادشاہوں کی دعوت کو اتنا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ کے دل میں تھا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ ایک بار ایک بزرگ کی بادشاہ نے بلایا اور آپ ان کے یہاں چلے گئے، لیکن اس کے بعد واپس آ کے فقراء اور درویشوں کے ساتھ بوریا نشیں ہو کے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور فرمایا کہ کہیں میرے دل میں یہ چیز نہ آ جائے کہ میں عمراء اور رؤساء کی محفلوں میں جاتا ہوں اور وہ مجھے دعوت دیتے ہیں، میں تو ان کی محفل میں کسی اور معاملے کے لیے نہیں گیا، ان کا دل رکھنے کے لیے حاضر ہوں، رضائے خدا کے لیے گیا، رضائے خدا۔ بلکہ ڈاکٹر کھگا صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھے نقطے کی طرف توجہ دلائی۔ اتنی کثرت سے مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ محل میں تشریف لائیں، دربار میں تشریف لائیں، کہ آپ نے اپنے ایک اجل خلفاء میں سے ایک ہستی میر محمدی بیدار کو صرف قلعہ معلیٰ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، کہ وہ شہزادوں کی اور شہزادیوں کی تربیت کریں، اور حضرت خواجہ میر محمدی بیدار کی ایک صاحبزادی تھی محترمہ جمیلہ خانم، وہ زندگی بھر مجرد رہیں اور وہ اتالیق رہیں تیموری شہزادیوں کی، مغل شہزادیوں کی، یعنی ان کو ولایت قلعہ دی ہوئی تھی تاکہ حضرت کو خود بار بار نہ جانا پڑے قلعے میں۔ بے شک، بے شک۔ آپ رمضان المبارک میں تو ساری رات شب بیداری فرماتے، سبحان اللہ، اور آئے ہوئے لوگوں کا قہوہ، دودھ، شکر سے تواضع فرماتے، اور نفاست سے، محبت سے، احترام سے، جیسے پھر آپ فرماتے، چونکہ فوائد الفواد میں بہت زیادہ ذکر ہے حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی ربائی پڑھ کے کہ شب خیز کے عاشقاں بے شب راز کنند، سبحان اللہ، گردے در و بام دوست پرواز کنند، ہر جا کے دری بود بے شب بر بندد، اللہ در دوست را کے شب باز کنند۔ راتوں کو اٹھیں کہ رات کو تو عشاق اپنے معاملات اپنے محبوب سے کرتے ہیں، اور ان کی پرواز اور ان کی جو بھی اڑان ہے وہ اپنے محبوب کے گرد و در و بام کے گرد ہی رہتی ہے، انہی کی محبت میں رہتی ہے، اور تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے اس کے، رات کو تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے اس دوست کا دروازہ کھلا ہے۔ اور آپ رمضان المبارک میں قرآن مجید، مشارق الانوار کا، اور آپ میں پڑھانے کا اس قدر جو محبت اور عقیدت تھی
کہ آپ رمضان المبارک میں بھی قرآن مجید پڑھاتے، مشارق الانوار کا درس دیتے، پھر آپ سے جو عقیدت اور محبت مختلف شعراء کی اور زمانے کے جو بڑے جید میر قمر الدین منت دہلوی ہیں، مصحفی ہیں، ایک ایک نام لیتے چلے جائیں. یہ کیا بات ہے. اگر حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ادیبوں اور شاعروں کا تذکرہ مرتب کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بنے گی. بالکل. اس میں نواب غازی الدین عماد الملک نظام ہے، صاحب تصنیف، صاحب دیوان، مثنوی فخریت النظام، مثنوی نالہ نئے. بجا فرمایا سر، ہمارے استاد ڈاکٹر شعیب احمد صاحب نے جی بالکل دہلوی پہ جو ہے نا، منت دہلوی پہ ان کا جو ہے نا کام ہے، تحقیق ہے، خوبصورت ہے. ہم اس کو ایران میں بھی لے گئے تھے اور بڑی پذیرائی ملی. جی ایسا ہی ہے. تو حضرت کے بارے میں جو بہادر شاہ ظفر نے وہ کہا، جس کو حضرت نے کہا الفقر فخری، الفقر فخری اے ظفر، فخر دین فخر جہاں پر وہ فقیری ختم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خراج تحسین پیش کیا. اور آپ کے صاحبزادے کے ساتھ محبت، خواجہ غلام قطب الدین، اور آپ کے پوتے خواجہ نصیر الدین کالے میاں جن کے ساتھ وہ حضرت سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی گرامی شخصیت جو ہے نا کالے میاں کے بارے میں، کہ کیا ان میں ایک کشش اور کیا تاثیر تھی، اور یہ سارا تہذیبی شخصیت ہے. جی بہت خوب بہت خوب. ڈاکٹر قاسم صاحب، حضرت کالے میاں کا اس میں گرامی لیا گیا تو میں بہت بے بس ہوں یہ بات کرنے میں کہ آپ کے پوتے تھے حضرت خواجہ غلام نصیر الدین کالے میاں، غالب کے مربی تھے، مشفق تھے. جب غالب قید فرنگ سے چھوٹے تو آپ نے اپنی حویلی میں پناہ دی، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا. تو غالب نے اپنے خط میں لکھا تاریخی جملہ ہے کہ میاں کون کہتا ہے کہ قید سے چھوٹے ہیں، پہلے گورے کی قید میں تھے اب کالے کی قید میں. آخری دنوں میں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تھی، حضرت کالے میاں. یعنی ایک طرف تو اولاد پاک کا سلسلہ اور دوسری طرف آپ کے خلفاء کا، ایک ایک اقلیم سنبھالی خلفاء نے. تو آپ ذرا خلفاء اور کتابوں کے بارے میں آپ کچھ اور ارشاد فرمانا چاہیں تو. جی سب سے پہلے تو آپ کے حالات کے اوپر جو کتابیں ہیں، جی ایک فخر الطالبین ہے. اچھا. یہ آپ کے ملفوظات پر مشتمل کتاب ہے، فارسی زبان میں لکھی گئی تھی. اچھا. ان ملفوظات کو آپ کے مرید میر نور الدین نے جمع کیا، جو خود نقشبندی صاحبزادے تھے، بہت بڑی خانقاہ کے، تو آپ کے مرید بھی تھے. تو انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے، فخر الطالبین کو. اردو ترجمہ بھی ہو چکا، اردو ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے. اب یہ جو کتاب ہے یہ آپ کی حیات و تعلیمات کے اوپر ایک جامع، ایک خزانہ، ایک ذخیرہ ہے جو آپ کے علم و عمل کے بارے میں ان ملفوظات میں، درس و تدریس کا طریقہ آپ کا تبلیغ کا طریقہ، اور پھر آپ کے جو مریدین ہیں اور آپ کے جو دیگر احباب آپ کے ساتھ ہیں ان کا تذکرہ بھی اس کتاب میں مل جاتا ہے. اور دوسری کا ہم کتاب جو ہے وہ مناقب فخریہ ہے، اور جس کے مصنف جو ہے نواب غازی الدین، جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا، وہ ان کے مصنف. اب نواب غازی الدین کا آپ کے خاندان کے ساتھ بھی ایک تعلق رہا ہے، کیونکہ جو مصنف ہے اس کے غازی الدین، ان کے دادا نظام الملک آصف جاں اول بانی حیدرآباد دکن، حیدرآباد دکن، اور وہ مرید تھے حضرت فخر جہاں کے والد شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کی. ڈاکٹر صاحب یہ جو حیدرآبادی بادشاہوں نے اپنا لقب نظام رکھا وہ بھی چشتی سلسلے کی عطا ہے. ماشاءاللہ. یہ ان کے مرید تھے. پھر جو آپ کی دادی تھی اس مصنف کی، وہ حضرت فخر جہاں کی خالہ تھی. یہ نسبت بھی ان کے ساتھ تھی. تو یہ بھی ایک بڑا اہم جو ذخیرہ ہے آپ کی حیات کی معلومات کے بارے میں. اب اس کتاب کے 5 ابواب تھے. ہماری ایک عزیزہ ہیں ڈاکٹر عظمیٰ عزیز خان صاحبہ، انہوں نے نواب غازی الدین پر پی ایچ ڈی کی ہے. اچھا. ان کی مثنوی فخریت النظام بھی ایڈٹ کی ہے، مثنوی نالہ نئے بھی شائع کی ہے. بہت عمدہ کام کیا ہے ماشاءاللہ. اب اس کتاب کے اندر بھی آپ کی زندگی کے حالات ہیں، آپ کے عادات و اطوار کا بیان ہے، آپ کے کشف و کرامات کا بیان ہے، آپ کے انداز تربیت کا بیان ہے. یہ دونوں کتابوں کا ترجمہ جو اردو میں ہو چکا ہے. میر نظر درد کاکوری نے ان کا ترجمہ جو کیا جو لکھنؤ سے شائع ہو چکا تھا. یہ بنیادی منابع ہیں. ہاں جی. اور اسی طرح سے جو نواب غازی الدین انہوں نے مثنوی بھی لکھی فخریت النظام، تو وہ بھی، تو یہ 2-3 بنیادی سورسز ہیں جس کے بارے میں ان کی معلومات. اب آتے ہیں ان کا وصال 27 جمادی الاخر میں ہوا 1199 ہجری کے اندر. تو 1199 ہجری میں آپ کا جو وصال ہو گیا. اب آپ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ میرے مرید میڈو خان کو جو دیا جائے، تو وہ
اور اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ کے مرید جو تھے حاجی محمد امین، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے پاس ہے وہ دفن کیا گیا، جہاں پسند کرتے تھے اس جگہ کو۔ آپ کے خلفاء کا ذکر کریں تو خلفاء کی کثیر تعداد جو موجود تھی، ان میں سب سے اہم تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے عظیم خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان کو نام نور محمد بھی آپ نے دیا تھا، خود وہ کھرل خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب وہ 1142 ہجری میں پیدا ہوئے خواجہ نور محمد مہاروی، اور چٹالہ گاؤں جو ہے وہاں پہ چشتیاں کے قریب یہ جو پیدا ہوئے تھے۔ والدین ان کے چٹالہ سے آگے مہار، اور پھر مہار سے آگے انہوں نے اپنی تعلیمی جو وہ سفر شروع کیا۔ ضلع بہاول نگر ہوگا؟ جی ضلع بہاول نگر ہے۔ آپ کبھی پاک پتن شریف گئے، کبھی ڈیرہ غازی خان، کبھی لاہور، پھر لاہور سے دلی گئے تو وہاں پہ حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ آپ نے ظاہری علم حاصل کرنے گئے اور سب کچھ لے گئے، اور سب کچھ ظاہری بھی اور باطنی بھی، دونوں علوم حاصل کر کے بیعت بھی خلافت بھی، اور پھر واپس آ کے سب کے لیے مہار شریف کا مسند ارشاد جو ہے وہ آپ کے لوگ عقیدت مند آپ کے مہار شریف میں آپ کے جمع ہوئے۔ اب پنجاب کے اندر جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے اس کے جو فروغ ہے اس کا سارا صحرا خواجہ نور محمد مہاروی کے سر ہے، کیونکہ بڑے بڑے چشت کے خانوادے وہ سارے کے سارے اسی چشمے سے سراب ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین کے بعد پنجاب میں حضرت مہاروی سب سے بڑے شیخ طریقت ہیں اور کثیر الفیضان، کیونکہ خواجہ سلمان تونسوی انہی کے خلفاء میں سے ہے۔ پھر آگے خواجہ سلمان تونسوی خلفاء میں سے خواجہ شمس الدین سیالوی سیال کو مرکز، پھر اس کے بعد ان کے خلفاء میں سے پیر مہر علی شاہ، پیر امیر شاہ، یعنی بگھیڑا اور گولڑا کے جو مرکز ہے، تو سارے کے سارے بنیادی مراکز، مٹھن کوٹ، کہاں کہاں فیض نہیں پہنچا۔ نور محمد مہاروی آپ کے اتنے عزیز یعنی خلیفہ تھے کہ ان کے معرفت، اگر یہ پنجابی میرے پاس نہ آتا تو میرے ارمان دل میں رہ جاتے، میں اپنے ارمان دل میں رکھ کے دنیا سے چلا جاتا۔ حضرت شاہ نیاز بریلوی، اس طرح شاہ نیاز بریلوی آپ کے خلفاء میں سے تھے۔ ایک خلفاء ضیاء الدین جے پوری، ضیاء الدین جے پوری آپ کے خلفاء میں سے تھے، ان کو آپ نے جے پور کا مرکز عطا کیا۔ اب جے پور کے اندر یہ گئے تو ایک مسجد تھی جو وہاں کے ہندو راجہ نے بند کر دی تھی اور جناب استبل بنا کے رکھی تھی۔ اب یہ ان کی سعادت ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اس سے کلام کیا، اس کو قائل کیا اس چیز پر کہ مسجد واپس لی، وہاں مدرسہ قائم کیا ضیاء العلوم، پھر اور پھر وہاں بھی درس و تدریس وہی جو ہندو راجہ تھا حضرت میر ضیاء الدین جے پوری کی پالکی اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا۔ بے شک یہ ضیاء الدین جے پوری تھے، تو یہ ان کے دوسرے خلفاء میں سے۔ اسی طرح سے ایک خلیفہ ان کے شاہ نیاز احمد بریلوی، ابھی آپ نے ذکر کیا، صوفی شاعر تھے اور عشق و محبت، سوز و گداز کا غلبہ ان کے اوپر رہتا تھا، اور اردو میں فارسی میں آپ کا کلام تھا۔ یہ مشہور کلام جو ہے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، وہ انہی کا کلام ہے، اور عشق الہی کے اندر جو ہے وہ مغموم رہتے تھے، ڈوبے رہتے تھے۔ جو مریدین ہیں وہ نیازی بھی کہلاتے ہیں اس نسبت سے، نیاز کی نسبت سے۔ تو شاہ نیاز دہلوی جو ہے یہ صاحب تصنیف بزرگ تھے، ان کا دیوان جو ہے دیوان نیاز وہ بھی چھپ چکا ہے ڈاکٹر انوار الحسن کی تحقیق سے۔ تو یہ شاہ نیاز، اس کے علاوہ ان کے خلفاء میں میر محمدی سادات کرام سے تھے، ان کا اصل نام سید عماد الدین تھا، اور وہ قلعہ معلیٰ کے اندر آپ نے ان کو مسند ارشاد جو وہ عطا کی، اور وہاں پہ عمراء اور شہزادگان وہ سارے کے سارے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کے مریدین میں حاجی لال محمد تھے، حاجی لال محمد آپ کے مریدین کے اندر شامل تھے۔ اب ان کے ابتدائی حالات تو نہیں ملتے کہ وہ کہاں تھے، لیکن حاجی لال محمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو وہ اجمیر لے کر گئے تو 12 برس آپ نے اجمیر کے روزے پر گزارے، اور اسی عرصے میں آپ نے 3 حج بھی کیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو بسی شریف والی چشتی نظامی شاخ ہے وہ ان کے توسط سے پہنچتی ہے۔ جی وہ ان کے توسط سے پہنچتی ہے۔ اور پھر اجمیر میں جو مدرسہ تھا اجمیری دروازہ، جہاں پہ حضرت خود درس و تدریس کیا کرتے تھے، بعد میں پھر وہ مسند بھی حضرت حاجی لال محمد نے سنبھالی۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بہت نوازش، سچ میں آج بہت ہی لطف آیا آپ سب کی گفتگو کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں، زندگی میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا ہے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے دیکھیے کتنا اچھا چناؤ ہے، رقت قلب کا وظیفہ جو اللہ کو پسند ہے، گداز طبیعت۔ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کرتا ہے، اس کا دل روحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، اس کے لیے کچھ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔
ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے بہت جامع، عمدہ اور مؤثر مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ فرمائیں۔ اب وقت ہوا ہے نعرے کا، آئیے ہم سب مل کر لگاتے ہیں نعرہ مقصد پاکستان۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔